علامہ ڈاکٹر سید کاظم مہدی آف انڈیا سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر آپ تمام سامعین سے ہم کلام ہو کر ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ خوشنودی محمد و اہل بیت محمد مل کر بآواز بلند صلوات۔ حضرین محترم سلام علیکم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ آپ سب کو اور مجھے بھی اس نے پھر ایک بار ذکر اہل بیت کرنے کا موقع فراہم کیا اور مصائب سید الشہداء میں سننے اور زہرا کے لیے اپنے آنسو پیش کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی دولت ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ہم سب کو نوازا۔ خصوصیت سے میں اس کی بارگاہ میں اور بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پھر امسال آپ حضرات کی خدمت کی سعادت عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، میں نے اسی ممبر سے پچھلے برس کچھ بچوں سے وعدہ کیا تھا، وہ بچے اس وقت میری نگاہ میں سامنے تو نہیں ہیں یا ممکن ہے کہیں بیٹھے ہوں، نظر نہیں آ رہے ہوں، کہ ہم آئندہ برس اگر آئے تو سلسلہ ہدایت بعد کربلا پر گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے کہ انتہائی نازک سا موضوع ہے جس پر ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تاریخ کے پردہ در پردہ بہت سے پہلو ہیں جسے اجاگر کرنا، اور میری کوشش رہے گی کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ سے کروں اور کسی حد تک حق ادا کروں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کروں گا
ہمارے پاس 9 مجلسیں ہیں، اس لیے ہم انہی خدمت اور انہی عادات کے تناظر میں اپنی بات لے چلنا چاہیں گے۔ بقیہ تذکرے تو زیادہ سے زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ عزیزو، قرآن گفتگو کر رہا ہے کنتم خیر امۃ، تم لوگ کتنی اچھی امت ہو۔ کنتم، تم لوگ، خیر امۃ، کتنی اچھی امت ہو، اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نکل پڑے۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں، حالات سازگار نہ ہوں تو انسان اپنے لیے نہیں نکلتا۔ بھائی بات پہنچنی چاہیے۔ حالات سازگار نہ ہوں تو انسان اپنے لیے نہیں نکلتا۔ قرآن تعریف کر رہا ہے کنتم خیر امۃ، تم لوگ کتنے اچھے لوگ ہو، تم لوگ کتنے اچھے لوگ ہو، اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نکل پڑے، تأمرون بالمعروف، تاکہ تم انہیں اچھائی کی ہدایت کرو، تأمرون بالناس، کہ تم انہیں اچھائی کی ہدایت کرو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں برائیوں سے روکو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے۔ توجہ ہے، اللہ پر ایمان اور بھروسے کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم نکل پڑے، اخرجت، نکل پڑے۔ جب لفظ اخرجت کو دیکھتے ہیں، توجہ رکھیے گا، وقت بہت کم ہے میرے پاس، اس 9 دن کو بہت زیادہ مت سمجھیے گا۔ جب اس لفظ کی نزاکت اور مزاج کو دیکھتے ہیں، اخرجت للناس، نکل پڑے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو اچھائیاں بتانے کے لیے، انہیں برائیوں سے روکنے کے لیے، تم لوگ نکل پڑے۔ تو جب میں نے تاریخ دیکھا تو صرف ایک ہجرت نظر آتی ہے، وہ ہجرت ہے حسین ابن علی کی۔ آئے وہ ہجرت جو ہے وہ صرف اور صرف ہے حسین ابن علی کی، کہ جہاں یہ لفظ صادق آ رہا ہے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکل پڑے۔ 2 ہجرت ہے، بلا موازنہ 2 ہجرت ہے، ایک ہے ہجرت رسول کی اور ایک ہجرت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ سرکار ختمی مرتبت کی ہجرت مکے سے مدینے ہے، اور امام کی ہجرت مدینے سے کربلا تک، توجہ ہے نا آپ کی۔ مگر رسول کی ہجرت اللہ کے حکم سے ہوئی کہ میرے حبیب آپ ابھی نکل جائیے، رسول نکل گئے، کوئی سٹیٹمنٹ ہجرت سے پہلے نہیں ہے۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ بہت بڑی بات پڑھ رہا ہوں۔ کوئی سٹیٹمنٹ ہجرت سے پہلے نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں گا، تم لوگوں کو چھوڑ کے میں نکل رہا ہوں تو اس کام کے لیے نکل رہا ہوں، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں۔ اگر سٹیٹمنٹ ہے تو ابن عباس سے حسین ابن علی کا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ اکبر۔ کہ میں نکل رہا ہوں کاہے کے لیے؟ لِإِصْلَاحِ امتی، امت جدی۔ اے ابن عباس، میں نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت
امت کی اصلاح کے لیے کہ انہیں اچھائیوں کی ہدایت کروں اور برائیوں سے روکوں، قرآن اور تاریخ اٹھا کے ملا کے بتاؤ کوئی اور ہے جو حسین کے علاوہ نکلا ہو؟ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ محمد، کوئی اور ہے جو نکلا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امام نکلے تو امام وقت کی حیثیت سے تو تنہا ہے، مگر امامت کی حیثیت سے تنہا نہیں ہے، اپنے ساتھ 2 اماموں کو اور لے کے نکلے۔ دیکھیں گفتگو کا آغاز ہو گیا، 2 اماموں کو اپنے ساتھ اور لے کے نکلے، ایک چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام اور دوسرے 5ویں امام محمد ابن علی علیہ السلام، 2 اماموں کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہ آیت بھی کتنا صادق آ گئی، بھئی کہاں رہ گئے آپ؟ بھئی عربی میں جمع کا صیغہ کم سے کم 3 افراد پر طے ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا کنتم خیر امتن، تم لوگ کتنے اچھے لوگ ہو، تم لوگ کتنے اچھے لوگ ہو۔ تو یہ اچھے لوگ 3 مرحلوں میں ہے، ایک کو حسین ابن علی کہتے ہیں، دوسرے کو علی ابن الحسین کہتے ہیں، تیسرے کو محمد باقر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد کنتم خیر امت، کتنے اچھے لوگ ہو۔ خدا کی قسم بہت نازک سی گفتگو ہے، کہیں فضائل میں مصائب ہے، کہیں مصائب میں فضائل۔ راوی کہتا ہے کہ میں مدینے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ مدینہ بند ہے۔ کیا بات ہو گئی بھائی، آج کوئی بند ہونے کی تاریخ تو ہے نہیں، بند کیوں ہے مدینہ؟ کہ اس لیے مدینہ بند ہے کہ آج مدینہ ویران ہونے والا ہے۔ یہ بات ہے 28 رجب سن 60 ہجری کی، اس لیے ساری دکانیں وکانیں سب بند، جتنے بھی اہل مدینہ ہیں یہ سب کے سب راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو راوی ہے وہ ہے گاؤں کا، شہر مدینہ آیا ہے سامان کی خرید و فروخت کے لیے، اس لیے کہ وہ دکاندار ہے گاؤں کا، تو بڑی مارکیٹ مدینہ ہے، یہاں سے سامان لیتا ہے گاؤں میں بیچتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہو گیا کہ ہم اتنی دور سے چل کے آئے ہیں اور یہاں تو مارکیٹ بند ہے، کیا کریں؟ کبھی کیوں بند ہے؟ کہ مدینہ ویران ہو رہا ہے۔ کیا ہو گیا مدینے کو، کیوں ویران ہو رہا ہے؟ کہ حسین ابن علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیے اخرجت للناس، کتنے گواہ ہیں اس اخرجت کے۔ کہا اچھا، اس نے کہا کبھی ہم نے بنی ہاشم کو ایک ساتھ نہیں دیکھا، کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا، آج شاید ایک ساتھ دیکھنے کا موقع مل جائے۔ تو وہ گلی کے ایک موڑ پہ ایک نکڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ بنی ہاشم کو دیکھنا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب گھوڑوں پہ بنی ہاشم نکل رہے تھے تو کسی چہرے پہ نگاہ ٹکتی نہیں تھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی چہرے پہ نگاہ ٹکتی نہیں تھی، ٹھہرتی نہیں تھی، اس لیے کہ ہر چہرہ
چاند کی طرح روشن تھا. جملہ پہنچ جائے. ہر چہرہ چاند کی طرح روشن چمکتا دمکتا. کسی چہرے کو دیکھو تو حسن کی یاد آ رہی تھی, کسی چہرے کو دیکھو تو عبداللہ یاد آ رہے تھے, کسی چہرے کو دیکھا تو بالکل رسول یاد آنے لگے, کسی چہرے کو دیکھا تو علی کا جلال جھلکنے لگا. میں گھبرا گیا, بھائی یہ کون لوگ ہیں, ہمیں سب کو نام بنام بتاؤ. بازو میں کھڑے ہوئے لوگوں نے بتانا شروع کیا. اس میں 2 نام پوچھے کہ یہ 2 گھوڑے جو برابر سے آگے آگے چل رہے ہیں, ان 2 گھوڑوں پر کون کون ہے؟ ان 2 گھوڑوں پہ کون کون ہے جو برابر سے آگے آگے چل رہے ہیں؟ کہ ایک جو علی جیسا لگ رہا ہے یہ ہے عباس, اور جو دوسرا ویسے ہی تندرست و توانا عباسی کی طرح تندرست و توانا باروب و جلال دوسرا جو نظر آ رہا ہے, یہ علی ابن الحسین امام زین العابدین ہے. یہ مدینے کا سید سجاد ہے, جسے ہم نے اپنے ذہنوں میں صرف بیمار کربلا کی جگہ دی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ذہنوں میں کہیں لاشعور میں جو چہرہ یا جو کیفیت پڑی ہوئی ہے عزادار کے, وہ صرف بیمار کربلا, کمزور, لاغر, نحیف نہیں. راوی کہتا ہے کہ میں فرق نہیں کر پا رہا تھا, جملہ رہے گا نہ کرنا عزیزو, میں فرق نہیں کر پا رہا تھا کہ ان دونوں میں دیکھنے میں شجاع زیادہ عباس ہے یا زیادہ علی ابن الحسین ہے. ہائے ہائے عزیزو, میرا جملہ رہے گا نہ کرنا. میں راوی کہہ رہا ہے میں تمیز نہیں کر پا رہا تھا کہ دیکھنے میں جسامت میں, اس لیے کہ شجاعت سب سے پہلے پیکر سے ظاہر ہوتی ہے, اس کے بعد تب فن سے ظاہر ہوتی ہے, اس کے بعد کمال کھلتا ہے. تو دیکھنے میں زیادہ قوی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ عباس لگ رہے ہیں یا علی ابن الحسین لگ رہے ہیں. تو میں گزارش ایک جملے میں کروں کہ شجاعت وفا پیکر تھی تو عباس لگ رہی تھی, امام پیکر تھی تو علی ابن زین العابدین تھی. بھائی توجہ ہے, وفا پیکر تھی تو عباس تھی, وہی شجاعت امام پیکر ہو گئی تو امام زین العابدین کہلائی. اب جملہ رہے گا نہ کیجئے گا, یہ دونوں شجاعتیں لاجواب تھی, اسی لیے حسین نے 2 کے پاس 2 الگ الگ اہم منصب رکھے. علمداری عباس کے حوالے کی, کربلا کے بعد کا سفر سید سجاد کے حوالے کر دیا. ہائے ہائے, وہ جہاد اکبر ہے جسے سید سجاد کر. غور کر رہے ہیں آپ, جہاد اکبر ہے. امام نے پوچھا تھا سید سجاد یہ بتاؤ تم جہاد اصغر کرو گے یا جہاد اکبر؟ دیکھیے آج آپ عجیب طرح کے تقریری لہجے سے آشنا ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بات یوں ہی ہوتی رہے گی, کیونکہ ایک ایسے معصوم کا تذکرہ ہے کہ جسے ہم نے صرف 2 باتوں میں محسوس کیا ہے. بیمار کربلا جو 40 برس تک روتے رہے, یہی تو ذہن میں تصور بیٹھا ہے. میرا امام جو 40 برس تک روتا رہا, بے شک 40 برس روئے, لیکن آپ دیکھیں منصب امامت سے عہدہ برا ہونا. ایک جملہ درمیان میں عرض کر دوں,
کہ 12 کے 12 اماموں میں سب سے مشکل دور امامت امام سید سجاد کا ہے. سب سے مشکل دور امامت، سب سے سخت دور امامت سن 61 سے لے کے سن 96 ہجری تک 36 سال انتہائی سخت دور. اور کسی امام کو اسرار و رموز امامت اتنے ہنگامی حالات میں نہیں ملے جتنے ہنگامی حالات میں سید سجاد کو ملے. آپ غور کر رہے ہیں؟ جتنے سخت موقع پہ وہ رموز ایک امام نے دوسرے امام کے حوالے کیا ہے. عزیزو، سخت ترین مصائب کی یہ جگہ ہے. میں بہت سنبھال کے اپنے کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ بات پہنچنی چاہیے. زخمی سر سے پیر تک باپ بیٹے کو، بے ہوش بیٹے کو جگا رہا، اور جب آنکھ کھل رہی ہے تو کہہ رہے میرے لال میں صرف تمہارے پاس وہ الہی امانتیں ہیں جو دینے کے لیے آیا ہوں، ورنہ وقت بہت کم ہے، میں میدان کربلا جا رہا ہوں. اور کیا؟ تو جو تصور ذہن میں ہے وہ صرف 2 لفظوں میں بیمار کربلا جو 40 برس تک روتے رہے. نہیں عزیزوں، سب سے سخت عہد اور زمانہ ہے جسے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے سنبھالا ہے. بات کس منزل پر ہے؟ وہ شجاعت جو سید سجاد کے پاس ہے. راوی کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ بہادر ان میں دونوں میں کون ہے. ایسا شجیع اور بہادر سید سجاد کربلا پہنچ گئے. امام سے گفتگو ہو چکی ہے، جہاد اکبر کرو گے یا جہاد اصغر؟ امام نے کہا میں جہاد اکبر کروں گا، مگر بابا بتا تو دیجئے کہ اصغر اور اکبر میں فرق کیا ہے؟ کہ کربلا میں شہادت قبول کر لینا یہ جہاد اصغر، اور کربلا کے بعد کی ذمہ داری قبول کرنا یہ جہاد اکبر. اور کرنا عزیزو، بڑا کام کمزور کو نہیں دیا جاتا. کیا سن رہے ہو عزیزو؟ عظمت سید سجاد پہ بلند ترین صلوات. اور کرنا بڑا کام کسی کمزور کو نہیں دیا جاتا. جہاد اکبر کرنا ہے تو سید سجاد اسے تم سنبھالو. کہا بابا جہاد اکبر میں سنبھالوں گا. شب عاشور ہے، ایک دن ٹل چکا ہے، 9 محرم. صبح حملہ ہو گیا، ہونا نہیں ہے، ہو گیا. لشکر بڑھ چکا. کون ہے جو اس بڑھتے ہوئے لشکر کو روکے؟ ایک ہی ہے حسین کے پاس جو اس سے پہلے روک چکا ہے. عزیزو بیدار ہو کے سنو، مجھے تھوڑا بیدار ہو کے سنو. ایک ہی ہے جو اس موب کی طرح بڑھتے ہوئے لشکر کو روک چکا ہے. آپ پہچان رہے ہیں نا کون ہے؟ وہ ہے عباس. 7 محرم کو جب لشکر بڑھ رہا تھا، خیمے ہٹاؤ، کہا میرے بھیا ذرا دیکھنا تو. بڑھ گئے سید جناب عباس آگے، اور بڑھنے کے بعد کہا بس اس نشان سے آگے مت بڑھنا، بس جتنا آگے نا، لو اب اس نشان سے آگے مت بڑھنا، اور اگر بڑھو گے تو پھر تم ذمہ دار ہو. مل کے بھی بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے. اور کر رہے اکیلے کوئی کیا بڑھتا، مل کے بھی بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے. جب 9 محرم کو لشکر موو کیا ہے، پھر امام نے کہا بھیا عباس جاؤ، شمر ہو یا عمر ابن سعد ہو، جو بھی سامنے ہو، اس سے کہو آج جنگ نہیں ہوگی. عزیزوں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، بھائی یہ جنگ ہے، کھیل کا میدان نہیں ہے کہ آج نہیں کل ہوگی. یہ تو کھیل کا میدان ٹالا جاتا ہے، جنگ کا میدان اس طرح نہیں چلتا.
مگر کیا کہیں ہیبت عباس کو، کیا کہیں ہیبت عباس کو؟ جناب عباس آئے کیونکہ علمدار ہیں، اس لیے یہ دونوں ذمہ داری انہی کو نبھانا تھی۔ آئے اور آواز دی میرا آقا چاہتا ہے کہ جنگ آج نہیں ہو، ہم ایک دن عبادت کریں گے۔ جو پیر جتنا بڑھ چکے تھے اب کسی پاؤں میں بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ جنگ ٹل گئی، لشکر واپس اپنے پیچھے چلا گیا۔ حدود تھے نا میمنہ اور میسرہ کے دونوں طرف کے، اس حدود میں چلا گیا۔ واپس آ گئے، دن گزر گیا، پیاس کا، بھوک کا، شدت کا۔ شام ہونے کو آ گئی۔ جناب زہیر قین نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے سید سجاد سے کہہ دیا، آقا معلوم ہے کہ یہ لشکر کس کے لیے آیا ہوا ہے؟ زہیر قین جو ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آئے ہیں امام کے پاس، اس لیے ابھی احتیاط لفظی شاید نہیں آئی ہے۔ معلوم ہے یہ لشکر کس کے لیے آیا ہوا ہے؟ کہ کس کے لیے؟ کہ یہ آپ کے بابا کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جناب سید سجاد اٹھے اور وہیں ایک گھوڑے پر جو کھڑا ہوا تھا جس لگا کے اس کی پشت پر آئے، لجام کھینچی اور لجام کھینچ کے گھوڑے کو کاوا کٹانا شروع کیا۔ گھوڑے کا سب سے سخت ترین فن ہے اس کا کاوا کٹانا، رائیڈنگ میں اس کا کاوا کٹانا یہ سب سے زیادہ اہم فن ہے۔ گھوڑے کو کاوا کٹانے لگے، کاوا کٹاتے کٹاتے گھوڑے کی سرعت اتنی تیز ہو گئی کہ اس کا دہن اور اس کی سم دونوں مل گئے، گھوڑا گول ہو گیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کاوا کٹانا یعنی گول گول پھرانا، اسے اتنی سرعت سے گول گول پھرا رہے تھے سید سجاد علیہ السلام کے گھوڑے کا دہن اور اس کی سم دم جو دوڑنے سے اڑ رہی تھی، دونوں ملنے لگے، دہن اور سم ملنے لگے۔ توجہ ہے آپ کی، اب جملہ رائے گا نہ کرنا، یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کا بیٹا علی ہے۔ جب دونوں ملنے لگے وہیں کھڑے ہوئے ایک صحابی نے جو منظر دیکھا دوڑا ہوا آیا امام کے پاس، کہا آقا میرے مولا، امام حسین کے پاس، آقا میں عجیب منظر دیکھ کے آ رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا سید سجاد نے گھوڑے کو اس طرح کاوا کٹایا ہے جس طرح میدان احد میں علی نے رسول کی حفاظت میں کٹایا تھا۔ جملہ کیا تھا؟ زہیر قین کا آقا معلوم ہے یہ لشکر کس کے لیے آیا؟ آپ کے بابا کے لیے آیا ہے۔ دیکھیں قولی جواب دینا اور ہے، عملی جواب دینا اور ہے۔ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ دیکھ لیں گے، وہ تو دیکھ لیں گے، قولی تو بہت ساری باتیں آتی ہیں مگر عملی جواب دینا اور ہوتا ہے۔ امام سید سجاد نے کچھ کہا نہیں کہ میری شجاعت کیا ہے یا یہ لشکر میرے حیثیت میں کیا رکھتا ہے میرے سامنے، بلکہ گھوڑے کو اس طرح کاوا کٹایا جس طرح پہلے علی نے جنگ احد میں حفاظت رسول میں کاوا کٹا کے رسول کو بچایا تھا۔ گویا بتا دیا اگر میرا دادا رسول کو بچا سکتا ہے تو میں تو حسین کا بیٹا ہوں۔ ہائے 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 صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور کیا
اس طرح روئے زمین پر صرف 2 بار کعوہ کٹایا گیا. وہ صحابی کہہ رہا ہے، سپاہی ہے، مجاہد ہے، کہ آقا روئے زمین پر اس طرح گھوڑے کو کعوہ 2 ہی بار کٹایا گیا، یا ایک بار پہلے علی نے کٹایا تھا یا دوسری بار دوسرے علی نے. دعائیں دے رہا اللہ سید سجاد کو سلامت رکھے. جس کا بیٹا ایسا ہو اس کے باپ کو کون ایزا پہنچا سکتا ہے. امام اٹھے، آئے سید سجاد کے پاس کہ میرے لال آئیے میرے ساتھ. سید سجاد کو لے کے خیمے میں گئے اور نہ جانے اللہ سے کیا دعا کی. اس کے بعد سید سجاد خیمے سے نکلے ہیں تو شام غریبہ میں اپنی پھوپھی کی پشت پر نکلے. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. میں کیسے پڑھ رہا ہوں یہ میں ہی سمجھ رہا ہوں. امام اپنے بابا کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے ہیں 9 محرم کو، اور 10 محرم کو جب خیمے جل رہے تھے تب بھی امام سے خود اٹھا نہیں گیا. آگ برس رہی تھی، آگ زمین سے اگ رہی تھی، اور امام تنہا زمین کربلا پہ پڑے ہوئے تھے. ہزاروں سلام علی کی اس بیٹی پر کہ جو امام کو جلتی ہوئی آگ سے بچا لائے. اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم. جزاکم ربکم خیرا جزا. بیمار کربلا سید سجاد کا لقب ہے بیمار کربلا، مگر بیمار کربلا کا مطلب صرف بیمار کربلا ہی ہے، بیمار شام نہیں ہے، بیمار کوفہ نہیں ہے، بیمار مدینہ نہیں ہے. بس یہی چند گھنٹوں کی مدت ہے جس میں سید سجاد بیمار ہیں. مگر اب انسانی فطرت طبیعت کے تحت فیصلہ کیجئے. اگر کوئی یہاں ڈاکٹر صاحب خود موجود ہیں کہ اگر فاقہ ہو اور اس میں غش بھی ہو جائے تو کمزوری ڈبل ہو جاتی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بھوک تو سید سجاد کو نہیں ہے، جناب زینب بھی بھوکی ہیں اور پیاسی ہیں، جناب ام کلثوم بھی بھوکی اور پیاسی ہیں، مگر یہ دونوں غش میں نہیں ہیں. امام غش بھی ہے، بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے. کتنی کمزوری ہوگی. اس کے بعد 11 محرم کو دوہری بیڑیاں، کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں توق خاردار. کوئی نحیف لے کے 2000 کلومیٹر چل سکتا ہے؟ سوچو کس بہادر کا نام ہے سید سجاد. کیا کرو عزیزارو، یہی مصائب بھی ہے اور اسی میں وہ راز بھی مخفی ہے. دوہری بیڑیاں، کمر میں لنگر، لنگر میں بھی پتھر لٹکایا گیا تھا تاکہ سید سجاد سیدھے قد سے کہیں کھڑے نہ ہو سکے. آپ سیدھے قد سے 2-4 کلومیٹر چل سکتے ہیں، لیکن جھکے جھکے چلنا ہو 1 کلومیٹر نہیں چل سکتے آپ. کوئی طاقتور سے طاقتور ایک بار تجربہ کر کے دیکھ لو، جھک کے چلنا ہو 1 کلومیٹر نہیں چل سکتے. اور 2000 کلومیٹر کا سفر دوہری بیڑیاں، کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں توق خاردار. ایک عام آدمی اتنا لوہا سر پہ اٹھا کے نہیں چل سکتا جتنا سید سجاد پہن کے چل رہے ہیں.
समझा दादारो, ये उस बहादुर का नाम है सैयद सज्जाद जिसे जिहाद अकबर के लिए हुसैन ने मुंतखब किया। जिस्मानी कुव्वत से ज्यादा सहनी कुव्वत को कारफरमा होना होता है। जहां मकाम इज्जत और जिल्लत के दरमियान आ जाए। मैं जो बात नफ्सियाती पेश करना चाहता हूं, इसे ज़रा साइकोलॉजी के बेस पर गौर कीजिएगा। जहां दुश्मनों का नरगा हो और मजाक उड़ाया जा रहा हो, वहां जिस्मानी कुव्वत का काम नहीं है, वहां नफ्सियाती कुव्वत का काम है। सोचो सैयद सज्जाद कितना कवी ज़हन इंसान का नाम है, जो कूफे में इब्ने ज़ियाद के सामने भी खड़ा है, शाम में यजीद इब्ने माविया के सामने भी खड़ा है। कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद भी इमाम का ये शेर है, औकादो ज़लीलन फी दमिश्क़े कअन्ननी मिन संज अब्दुन गाबा अन्हु नसीरो। बड़े कलेजे का काम था अहले हरम को जिंदा और सलामत मदीने तक पहुंचाना। बेशक मरकजी खिदमत तो जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा दे रही हैं, मगर एक मंजर बता रहा है। मंजर तो कई हैं, दो मंजर सिर्फ हासिल कर रहा हूं, जिससे ये मालूम हो कि भतीजी और फूफी ने मिलके इस नफ्सियाती जंग को, इस इक़दामाती जंग को किस तरह निभाया और संभाला। दो मंजर। एक, जब शाहजादी ने पूछा सैयद सज्जाद खैमों में आग लगी है, बच्चे झुलस रहे हैं, मेरे लाल क्या करें। ये नफ्सियाती कुव्वत देखी। कब भी अम्मा बाहर निकलिए। जब यजीद ने कहा सैयद सज्जाद लो मैंने तौक़ जंजीर उतरवा दिए, क्या इरादा है? कहा यूं नहीं, पहले फूफी से पूछ लूंगा तो बताऊंगा। आप गौर कर रहे हैं? ये पूरी जंग है करबला बाद करबला, जिसे फूफी और भतीजी मिल के संभाल रहे हैं। करके आप, मैं बहुत से मंजर छोड़ रहा हूं क्योंकि आप फिर मसाइब ही मसाइब हो जाएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सके। दूसरा मंजर, 3 दिन तक दरवाजा दमिश्क पर रोका गया। शहजादी बेफर गई, हम नहीं जाएंगे। यजीद तूने शिम्र क्या, तूने मुझे कमजोर समझ लिया है? बद्दुआ के लिए हाथ उठाना चाहती हैं। सर हुसैन पे निगाह पड़ी, आंसू देखे, भैया कोई ताज़ा मुसीबत? का बहन दरबार शाम तक चली जाती तो अच्छा था। एक बार भतीजे की हालत को देखा फूफी ने। सैयद सज्जाद बाजार और दरबार शाम से जाना। फूफी अम्मा हम तैयार हैं, हम नाके की सरबानी करते हुए चलेंगे। कितनी हिम्मत दिलाई। अब सैयद सज्जाद आगे आगे हैं, पीछे पीछे काफिला है। 7 दरवाजे दरबार यजीद के, भरा हुआ सजा हुआ वेल अप टू डेट दरबार। जो सैयद सज्जाद की निगाह पड़ी तो बैठ गए। फूफी अम्मा इस दरबार में तो जाया न जाएगा।
700 VIPs تھے جنہیں تاریخ اور روایت نے لفظ کرسی نشین لکھا ہے. بہت جلدی پڑھو بھیا، کتنی دیر سن سکو گے تم لوگ. 700 کرسی نشین اور ہزاروں ہزار عام لوگ، بھرا ہوا دربار. اتنا جیم پیک دربار تھا کہ صبح سے شام ہو گئی 7 دروازے پار کرنے میں. اور کر رہے ہیں آپ، کتنی مشکل سے راستہ بن رہا تھا. ہٹو بچو، جانے دو، یزید ناراض ہو جائے گا. اب میں اس سے زیادہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. سید سجاد بیٹھ گئے. پھوپھی اماں مجھ سے جایا نہیں جائے گا. پھوپھی نے بازوؤں میں ہاتھ دیے. سید سجاد ہمت کرو میرے لال، یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اکبر ہے جو کیا جا رہا. میرے لال اٹھ جاؤ، پھوپھی تیری پشت پر چل رہی ہے. اٹھ گئے سید سجاد. 6 دروازے پار ہو گئے. جو آخری دروازہ تھا جہاں یزید بیٹھا ہوا تھا، اس منظر کو دیکھا تو زینب بیٹھ گئی. آخری دروازے پر شہزادی زینب بیٹھ گئی. سید سجاد میرے لال، کیا اسی دربار میں کھڑا ہونا ہے؟ اللہ سید سجاد، کیا اسی دربار میں کھڑا ہونا ہے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں. پھوپھی اماں، آپ جب یہاں تک لے آئی ہیں تو بابا کی وصیت پوری کر دیجئے. اب پھوپھی کہ آگے سید سجاد آگے کھڑے ہو گئے. پھوپھی اماں میں آگے آگے داخل ہو رہا ہوں، آپ آئیے پشت پہ. کہا نہیں میرے لال، ایک جملہ سن لو. میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب تجھے دربار شام میں جانا ہوگا، بیٹی ہمت نہ ہارنا، تیرا بابا موجود رہے گا. سید سجاد ابھی بابا نظر نہیں آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں. میں جہاں تک پڑھنا چاہتا تھا نہیں پڑھ پا رہا ہوں. جناب سید سجاد نے ایک نگاہ دوڑائی. کہا پھوپھی اماں دادا آ گئے. شہزادی نے سر اٹھایا، یا علی کہہ کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. اقعد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. یہ نوحہ ہے سید سجاد کا. آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے بیبیاں. بھرا دربار. سید سجاد سر جھکائے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. سر جھکائے کھڑے ہوئے. عورتوں کا تعارف شمر بھرے دربار میں کر رہا ہے. پہچانو جہاد اکبر کسے کہتے ہیں. کلیجہ پھٹ جانا چاہیے، دماغ کی رگیں شگافتہ ہو جانی چاہیے. ہاں، کسی نے
اس کرب کو پہچان لیا. بس ایک جملہ سن. اس کرب کو کسی نے پہچان لیا. معلوم ہے کون؟ وہ بی بی ہے جس نے بطول کے خم و ابرو کو پہچانا ہے. وہ بی بی ہے جس نے علی کے مزاج کو پرکھا ہے، جس نے حسنین کو آغوش میں پالا ہے. اس کا نام فضہ ہے. فوراً سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. کس کا تعارف کرا رہا ہے شمر؟ سنو عزیزارو، پھر میں کیسے پڑھوں اور کیا پڑھوں. سید سجاد سر جھکائے ہوئے کھڑے. فضہ سامنے آ گئی. تعارف ٹھہر گیا. بات مڑ گئی. مصائب سنتے رہتے. یزید قصیدہ پڑھ رہا ہے اپنی زبانی. میں نے یوں کارنامہ انجام دیا، یہ کیا. میرے بدر کے باپ دادا اگر ہوتے تو یہ دیکھتے ہم نے بنی ہاشم سے کیسے بدلہ لے لیا. نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی جبریل ہے، نہ کوئی قرآن ہے. یہ سب ڈرامہ ڈھکوسلا ہے. کوئی دین وین نہیں ہے. لاف و گزاف کر رہا ہے. یہ امام ہے. امام قتل تو ہو سکتا ہے، خاموش نہیں بیٹھ سکتا. میں نے بہت بڑا فقرہ دیا عزیزو، بہت بڑا فقرہ دیا ہے. تقیہ امت کر سکتی ہے، امام تقیہ نہیں کر سکتا. زمانہ پوچھتا ہے ارے جب جانتے تھے کہ کربلا میں قتل کر دیے جائیں گے تو حسین کیوں چلے گئے؟ بھئی چلے اس لیے گئے کہ امام باطل کو خاموشی سے برداشت نہیں کر سکتا. امامت تو بولے گی، امامت تو بولے گی. وہ لاف و گزاف کر رہا ہے. سید سجاد خاموش کھڑے. پھر اس نے آواز دی دو ایک تنخواہ دار خوشامدیوں کو، جاؤ ممبر پہ اور میری تعریف کرو، میرے خاندان کی تعریف کرو. پیسہ بہت بری چیز ہے. نہ جانے کب کس کا کہاں ایمان بک جائے. اسی لیے کربلا میں امام حسین نے پیغام دیا ہے، دیکھو ہمیشہ رزق حلال پر نگاہ رکھنا، ہمیشہ رزق حلال پر نگاہ رکھنا. امام نے قیامت تک کا ایک اصول دے دیا. زبان وہی تم سے کلام کر رہی ہے، میں نے نانا کی زبان چوسی ہے اور میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں. میں مظلوم ترین انسان ہوں تمہارے سامنے، بھوکا اور پیاسا ہوں. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں مگر بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے. اگر شکم مال حرام سے بھرا ہو تو دماغ کام نہیں کرتا، سماعتیں کام نہیں کرتی، نگاہوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. وہ خوشامدی یہ وہ ہیں جنہوں نے مرتبہ حسین بھی دیکھا ہے، مرتبہ سید سجاد سے بھی واقف ہیں، رسول کے گھرانے سے بھی واقف ہیں، مگر دولت. خوشامد سید سجاد کے خاندان کے سلسلے میں انہوں نے لاف و گزاف شروع کیے، اسے نقل کرنا ضروری نہیں. امام خاموش کھڑے ہیں، کچھ نہیں بولے. جب ساری گفتگو ختم ہو گئی، ہائے ہائے، اسی کو شجاعت کہتے ہیں. جو واقعی بہادر ہوتا ہے وہ جلدی سے بھڑک نہیں اٹھتا ہے. جلدی غصہ آ جانا یہ کمزوروں کی دلیل ہے. فرق کر رہے ہیں آپ؟ جو بہادر ہوتا ہے، جتنا بہادر ہوتا ہے اتنا ہی صابر بھی ہوتا ہے. نہیں جملہ پہنچ پا رہا ہے شاید؟ اصل میں بہادری کا کمال صبر میں ہے. میرا جملہ رہے گا کر رہے ہیں آپ؟ بہادری کا کمال صبر میں ہے. اب پہچانو سید سجاد اس صابر کا نام
اتنا صابر ہے کہ ادھر مال زہرا لٹ رہا ہے مگر رسول کی بات رکھنے کے لیے خاموش ہے. یہ صبر علی ہے. دو منظر ہیں بڑے صبر کے. 3 یا 4 خوشامدیوں نے تقریر کر لی، سید سجاد خاموشی سے سنتے رہے. جب بولنے والوں میں سے اب کوئی نہ بچا، دیکھیے شجاعت کسے کہتے ہیں. ہاتھوں میں ہتھ کڑی، اشارہ نہیں کر سکتے، ہاتھ مقید ہے. یہ بھی تقریر کی ایک گرفت ہے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی تقریر کی ایک گرفت ہے. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں مگر سید سجاد نے تقریر کر کے بتایا میرا باپ، میرا دادا صاحب نہج البلاغہ ہے، میں صاحب صحیفہ کاملہ ہوں. نہ ان کی بلاغت کا جواب ہے نہ میری بلاغت کا جواب. ہاتھ بندھے ہوئے، پیر دوہری بیڑیاں، دوہری بیڑیاں کہ جتنی دور بیڑی پڑی ہوئی ہے گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. اور تقریر کھڑے ہو کے کرنا ہے، ممبر پہ میری طرح بیٹھ کے نہیں کرنا. دوہری قید. تیسری پڑھوں پتہ نہیں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں. کالر دیکھ رہے ہیں آپ؟ شیروانی کا کالر ہے یہ. توق ایسا ہی ہوتا تھا جو گلے میں باندھ دیا جاتا تھا. آپ بھی ماشاءاللہ کبھی ضرورت پڑے تو ٹائی لگاتے ہیں یا کالر بند کرتے ہیں. اگر کالر میں ذرا سا ایک کنی بھی، ایک ذرہ بھی چلا جائے تو چین نہیں پڑتی جب تک کہ وہ وہاں سے ریلیز نہیں ہو جائے. آدمی کالر کھول دیتا ہے، ایک چھوٹی سی چیٹی، چھوٹی سی کنی کچھ بھی چلی جائے، چین نہیں پڑتی جب تک کہ وہ ریلیز نہ ہو جائے. سید سجاد کے توق میں اندر کانٹے بنے ہوئے تھے. بہادری کسے کہتے ہیں؟ میں کیسے پڑھوں اور کیسے سمجھاؤں؟ کیسے سمجھاؤں؟ دیکھا ہے آپ نے، مقررین کو دیکھا ہے، بولنے میں اپنے ہی لعاب کا ایک پھندا پڑ جائے تو آواز رند جاتی. اپنے ہی لعاب کا وہ ایک پھندا ہوتا ہے جو گلے سے نکلتا ہے اور سانس کی نالی کے پاس وہ رک جاتا ہے. اندر تو جاتا بھی نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب، اندر چلا جائے تو پھر تو آفت ہی آ جائے، ایک ذرا سا خراش آ جاتی ہے. تو جب تک مقرر پانی نہیں پی لیتا، کیسے یہ لفظ سن لیا آزادارو، اگلا جملہ بول نہیں پاتا ہے. مگر سید سجاد کو کون پانی پلائے گا؟ گلے میں توق خاردار ہے. اللہ، مقرر بول چکے، شجاعت دیکھو. بس گفتگو تمام کر دی. آج بہت کچھ پڑھنا تھا، نہیں پڑھ پا رہا ہوں. اور سب مقرر جو خاموش ہو کے اتر گئے، سید سجاد نے سر اٹھایا. یزید مجھے بھی کچھ بولنے کا حق دے گا؟ بھئی تو نے اپنے لوگوں کو تو بلوا لیا، میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا، سنتا رہا. کچھ مجھے بھی کہنے کا موقع دے گا؟ کہا نہیں، یہ میرا دربار ہے. یہ جو 700 VIPs بٹھائے تھے اس نے الگ الگ شہروں اور ملکوں کے، انہوں نے کہا یزید ارے
جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، بیڑی ہو، گرفتار ہو، اگر وہ بولنا چاہ رہا ہے تو تجھے خوف کاہے کا ہے؟ دربار تیرا ہے. اس نے کہا تھا نا میرا دربار ہے، دربار تیرا، انہیں بولنے دے. ہم نے سنا ہے کہ بنی ہاشم بڑے فصیح و بلیغ ہوتے، ذرا سن تو لوں. کہا نہیں، اگر انہیں میں نے بولنے دیا تو پھر شاید یہ تخت و تاج نہ رہے گا. اس نے جو لفظیں کہیں وہ ہے کہ انہیں میں بولنے دوں، کیا تم مجھے مروانا چاہتے ہو؟ کہ نہیں، کیسی باتیں کر رہا ہے یزید، تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہتھکڑی بیڑی پہنے ہوئے، مجبور، مظلوم. کہ ٹھیک ہے تم لوگ کہہ رہے ہو تو بولنے دو. بس سید سجاد آ گئے. اب پہچانو شجاعت کسے کہتے ہیں. کاش میں جملہ ادا کر سکوں، کاش میں جملہ ادا کر سکوں. ہیبت موسیٰ کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے، مگر دربار فرعون میں جانا ہوا تو کہا پالنے والے مجھے میرا بھائی مددگار دے دے، تب جاؤں گا دربار فرعون میں. ہزاروں سلام شجاعت زین العابدین پر. یکا تنہا یزید کے سامنے اس کے خاندان کی اوقات بتا رہے ہیں. ہائے ہائے، اس کے خاندان کی اوقات بتا رہے ہیں. پڑھیے، بہت طویل خطبہ. اب وقت کہاں رہ گیا کہ میں اس خطبے کے منظر اور پس منظر کو بیان کر سکوں. آواز دی. جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے. میں سید سجاد ابن حسین ابن علی پہچان لیا. سنو، میرا ہی گھر وہ ہے جہاں وحی آتی تھی، جہاں فرشتے آتے تھے. اب ہمت ہے تو سید سجاد کا انکار کر کے دکھا. ہائے ہائے، ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا. سید سجاد آواز دے، میرا ہی وہ گھر ہے جہاں وحی آتی تھی، جہاں جبرائیل آئے، جہاں قرآن نازل ہوا. میں ہی وہ ہوں کہ جسے اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت دی ہے. یزید بتا تیری عزت کیا ہے؟ ہائے تیری عزت کیا ہے؟ یہ سید سجاد ہے جو دربار یزید میں ہے. بس گفتگو یہیں روک رہا ہوں، کل یہیں سے کچھ اور آگے بڑھاؤں گا. حالانکہ میں چاہتا تھا کہ آج یہ ایک موضوع بہت پورا ہو جائے. عزیزو، اس گھرانے کا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے یہاں کوئی کمزوری دکھائی دے. کمزور کوئی نہیں ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ کون کس سے زیادہ بہادر ہے. وہ دربار ابن زیاد ہے. بس یہیں سے چمچم لے، سن لے مصائب کے. وہ دربار ابن زیاد ہے جہاں ایک اور مظلوم کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ پسے پشت سے باندھے گئے ہیں. اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. بس یہ آج کا مصائب ہے عزیزوں، اور گفتگو تمام. جسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. دربار یزید کا ہاتھ بندھے ہوئے اور ایک شخص آواز دیتا ہے، مسلم تم دربار میں آ گئے، امیر کو سلام نہیں کیا. زخمی مسلم پلٹے، کون امیر؟ کہاں کا امیر؟ کیسا امیر؟ میرا امیر تو ایک ہی ہے، حسین ابن علی. یہ دربار ابن زیاد ہے.
امیر دنیا کا صرف ایک ہی ہے، حسین ابن علی، بس عزادارو۔ اب میں مصائب ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ غم کربلا، غم کربلا کو اگر ایک کتاب میں جمع کیا جائے تو کتاب غم کربلا ہو جائے گی۔ دنیا کا اصول ہے، کاش میں یہ تشبیہ پہنچا سکوں، دنیا کا ہر زبان کا، جب کوئی کتاب تشکیل دی جاتی ہے، مکمل ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ایک مقدمہ، دیباچہ یا پیش لفظ لکھا جاتا ہے۔ ہر اچھے قاری اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ مقدمہ، دیباچہ یا پیش لفظ، پہلے اسے پڑھو تب کتاب پڑھو، اس لیے کہ جو کچھ کتاب میں ہوتا ہے اس کا سارا حوالہ پیش لفظ میں ہوتا ہے۔ کتاب غم کربلا کا دیباچہ ہے غم مسلم۔ جتنے غم کربلا میں ہیں، برداشت کرو تو 2-3 جملے سنا دے رہا ہوں، جتنے غم کربلا میں ہیں ہر غم کا دیباچہ غم مسلم میں ہے، ہر غم کا۔ اگر کربلا میں بھوک ہے تو مسلم بھی بھوکا ہے، اگر کربلا میں پیاس ہے تو مسلم بھی پیاسے ہیں، اگر کربلا میں غریب الوطنی ہے تو مسلم بھی غریب الوطن ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ، کربلا میں 72 غریب الوطن ایک جگہ ہے، کوفے میں مسلم یکا و تنہا غریب الوطن ہے، کسی سے اپنا غم اور درد بھی بانٹ نہیں سکتا، اور کیا تنہا مسلم ہے۔ کربلا میں جو جوانان بنی ہاشم ہیں، سب کی جنگیں تقریباً گھوڑوں سے ہیں، مگر مسلم کی جنگ پا پیادہ ہے۔ عظیم ہیں کربلا والے، مقام شجاعت میں عظیم ہیں، مگر میں کہوں آپ کی بہادریوں اور عظمتوں کو سلام، مگر کربلا میں جتنے دشمن ہیں وہ نگاہ کے سامنے ہیں، اس لیے کہ جنگ میدان میں ہو رہی ہے، مسلم کو کوفے کی گلیوں میں لڑنا ہے، جہاں دشمن آگے بھی ہیں، پسے پشت بھی ہیں، سروں پہ سوار، چھتوں پہ سوار بھی ہیں، اگر آگے بڑھتے ہیں تو بھی حملہ، پیچھے ہٹتے ہیں تو بھی حملہ، اور اوپر سے کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی اوپر سے پتھر ڈال رہا ہے، ہر طرف سے بچتے بچتے جناب مسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کربلا کا ایک اور غم ہے، کربلا کا غم یہ ہے کہ ہر شہید گھوڑے سے زمین پر آیا اور گرتے ہی آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزادارو، مسلم تو پاپیادہ تھے، وہ گھوڑے سے زمین پر آ کے یہ غم کیسے پورا کرتے، مگر یہ غم بھی پورا ہو گیا کہ جب مسلم لڑتے ہوئے آگے جا رہے تھے اور دشمن قابو نہیں پا رہے تھے تو ظالموں نے راستے کے ایک گڑھے کو خس و خاشاک سے منہ بند کر دیا، اور جب ادھر مسلم بڑھے ہیں تو منہ کے بل اسی گڑھے میں گر پڑے، اور جب گر گئے تو نیزہ باز چاروں طرف سے آ کے نیزوں سے چھلنی کرنے لگے، کبھی مسلم اسے دیکھ رہا ہے، کبھی اسے، ارے میں غریب الوطن، ارے لہتے پہ کیوں تلوار چلا رہے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی عزیزو۔ جناب مسلم تب گرفتار کیے گئے جب گڑھے میں گر کے مجبور اور محصور ہو گئے اور ظالموں نے پورے جسم کو نیزوں سے